الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل شان مجدہ کے پیارے محبوب جناب رسالت مآب صاحب لولاق سیاہ افلاق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت کرنا اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے نیت کر لیتے ہیں کہ ہم جو کچھ ابھی سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ آقا دو جہاں محبوب کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو مجھ پر درود پاک پڑھے، کل قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے عزیز دوستو، آج ہم وضو کے فرائض آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنی کتاب نماز کے احکام میں وضو کے 4 فرائض کچھ اس طرح سے نقل فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض: نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہیں کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جائے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ پیارے عزیز دوستو، اکثر دوستوں کی یہ عادت ہوتی ہے، جیسے کہ اب سردیاں چل رہی ہیں، سردیوں میں جسم کی جلد پر خشکی جم جاتی ہے، تو جب ہم پانی کسی بھی طرح سے بہاتے ہیں جسم پر تو وہ جلد پر نہیں بلکہ اسی خشکی پر لگ کر چلا جاتا ہے، وہ جلد اس سے نہیں دھلتی۔ تو اس طرح ہمیں اپنے جسم کو مل کر دھونا چاہیے، یعنی یہ جیسے یہ ہاتھ ہے، یہاں پر اگر خشکی جمی ہوئی ہے تو ہم پانی بہائیں گے تو وہ خشکی کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے ایسے مل لیں گے، اور اسی طرح یہ بازو ہے تو ایسے مل لیں گے تو پھر جلد تک پانی پہنچ جائے گا، پھر دوسری مرتبہ پانی بہائیں گے تو وہ جلد پر بہہ جائے گا۔ اور اسی طرح وضو کا پہلا فرض منہ دھونا، چہرہ دھونا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سمجھنے والی ہیں۔ کسی شخص کی یہ بھویں جو ہیں یہ بہت گھنی ہوتی ہیں اور موٹی ہوتی ہیں، تو وہ اگر پانی ایسے بہا بھی لے تو پانی بھووں کے نیچے جلد تک نہیں پہنچتا، پانی جلد تک پہنچنا یہ ضروری ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بھووں کو اس طرح سے ملے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر اس کی بھویں سخت ہیں، گھنی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنی بھووں کو اس طرح، اور ایسے ہی ایسے آنکھوں کو ملے۔ کسی کی پلکیں بڑی ہوتی ہیں، کسی کی پلکیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور کسی کی موٹی ہوتی ہیں تو ان کے نیچے پانی نہیں جاتا، تو یہ آنکھ کے اندرونی حصے تک پانی جانا بھی یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم پانی ایسے بہائیں گے تو آنکھیں بند کر لینے سے آنکھوں کی یہ اندر والی جلد جو ہے یہ خشک رہ جائے گی اور اس پر وضو کا پانی نہیں پہنچے گا، تو لہٰذا ہمارا وضو ناقص ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آنکھوں کو بھی ملیں۔ اور اسی طرح کسی انسان کی مونچھیں سخت اور بڑی ہوتی ہیں، موٹی جلد میں ہوتی ہیں، تو اس کو بھی چاہیے کہ مونچھوں کو اچھے طریقے سے ایسے ملے۔ اور داڑھی جس طرح میری ہے، گھنی ہے داڑھی، تو اسی طرح اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے تو وہ داڑھی کا خلال کرے اور جہاں تک ممکن ہو داڑھی تک پانی پہنچائے۔ اور جس شخص کی داڑھی جو ہے وہ گھنی نہیں ہوتی، یعنی کہ ایسی داڑھی ہوتی کہ اس سے جلد نظر آ رہی ہوتی ہے،
تو اس کو مکمل دھونا یہ ضروری ہے، اور تھوڑی کے نیچے تک، کان کی اس لو سے اس لو تک، اور ماتھے سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ مکمل چہرہ جو ہے یہ دھونا فرض ہے۔ اور اسی طرح کوہنی، یہ کوہنی ہے، یہ دیکھیں آپ، بعض اوقات انسان ایسے پانی ڈالتا نا تو پانی یہاں تک آ جاتا ہے، کوہنی، یہ کوہنی سمیت نہیں ہوگا، یہ کوہنی تک ہوگا۔ اگر آپ کوہنی سے تھوڑا اوپر کریں گے تو یہ کوہنی آپ کی یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، یہ دیکھیں، یہ یہاں تک، تو اس طرح جو ہے یہاں تک دھوئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کونی سے اوپر یہاں تک دھویا کرتے تھے، تو پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین آپ یہاں تک کیوں دھوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جس قدر انسان وضو کے اعضاء کو دھوئے گا، کل قیامت کے دن یہ اسی طرح چمکیں گے، 14ویں کی چاند کی طرح یہ روشن ہوں گے۔ تو یہ تھا ہمارا کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا ویسے تو مسح یوں فرض ہے، لیکن ہم نے سنت طریقے پر عمل کرنا ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہے نا مکمل سر کا مسح بتائیں گے۔ چوتھائی سر کا مسح یہ صرف اتنا سا ہوتا ہے، اتنا، یہ چوتھائی سر کا مسح ہے۔ اور چوتھا فرض جو ہے وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ بعض اوقات انسان ٹخنوں کے نیچے تک دھوتا ہے یا ٹخنوں تک دھوتا ہے، تو ٹخنوں سمیت دھونا یعنی ٹخنوں سے اوپر تک دھونا ہے۔ تو اس طرح جو ہے بڑی ہی احتیاط سے ہم نے پاؤں کی انگلیاں بعض دفعہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کی انگلی کے اوپر انگلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، اور کسی کے ناخنوں پر جو ہے مٹی کی تہ جمی ہوتی ہے، تو اس طرح ناخن تک پانی نہیں پہنچتا۔ تو ان سب چیزوں کو مل کے دھو کر اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔